السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لذتوں کو مٹانے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ موت کی یاد سے دنیا کی جو لذات ہے، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، ان کو مقدر کرو، یعنی ان سے دور ہٹو، ان سے نفرت دل میں آ جائے، یہاں تک کہ تمہارا دل ان سے بچنے لگے، اعراض کرنے لگے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جانور موت کے بارے میں وہ باتیں جان لیں جو تم جانتے ہو تو تم ان میں سے کوئی جانور موٹا تازہ فربا نہ دیکھو۔ تو یہ حال بہائم کا ہے، جانوروں کا، لیکن انسان جانتا ہے باوجود اس کے کتنا وہ لاپرواہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص شہداء کے ساتھ بھی اٹھے گا؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جو دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کرے۔ میرے عزیز، موت کی یاد کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس سے آدمی دنیا سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے بیٹھ جاتا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے کمر کس لیتا ہے، اور موت سے غفلت جو ہے وہ یہ دور ہٹا دیتا ہے اس کو، اور جو موت سے غفلت ہے یہ دنیاوی شہوات میں انہماک کی دعوت دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ موت کو مومن کا تحفہ اس لیے قرار دیا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب تک وہ دنیا کے قید خانے میں محبوس رہتا ہے، اپنے نفس کی ریاضت اور شیطان سے مدافعت اور شہوات سے دور ہونے میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، موت اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دیتی ہے، گویا یہ آزادی اس کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ ایک حدیث میں موت کو مسلمان کے لیے کفارہ قرار دیا گیا۔ یہاں مسلمان سے مومن حقیقی مراد ہے، یعنی جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جس میں مومنوں کے اخلاق پائے جائیں، سوائے لغزشوں اور چھوٹے گناہوں کے، اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ موت اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطیہ کہ وہ فرائض پر کاربند ہو اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جہاں قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس مجلس میں لذات کو مقدر کرنے والی چیز شامل کر لو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ موت کا کثرت سے ذکر کرو اس لیے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا میں زاہد بناتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کفا بالموت مفرقہ، موت جدا کرنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ایک حدیث میں واعظن کا لفظ ہے، یعنی موت باعتبار نصیحت کافی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا ذکر کرو، موت کا۔ بخدا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ کم ہنسو اور زیادہ روو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا، لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کی۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے ساتھی کا ذکر کیسا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے اسے موت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمایا، تب وہ ایسا نہیں جیسا تم اس کو سمجھ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ کے 10ویں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک انصاری شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا، جو شخص موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہو، وہی عقل مند ہے اور وہی دنیا کا شرف اور بزرگی حاصل کیے ہوئے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کر دیا۔ کسی عقل مند کے لیے خوشی میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا۔ ربی ابن خسیم کہتے ہیں کہ مومن اگر کسی غائب کا انتظار کرے تو موت سے بہتر کوئی چیز انتظار کے قابل نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو میری موت کی اطلاع مت دینا اور مجھے آہستہ سے میرے پروردگار کی طرف بھیج دینا۔ ایک دانشور نے اپنے ایک بھائی کو لکھا کہ اے بھائی، اس دنیا میں موت کی آرزو کر، اس سے پہلے کہ تو ایسے گھر میں جائے جہاں تو موت کی تمنا کرے اور موت نہ ملے، تجھے پھر موت نہ آئے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو ان کا ہر عضو مر جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر شب فقہا کو جمع کرتے اور سب مل کر موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے اور اس طرح روتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت منقطع کر دی ہے، ختم کر دی، موت کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال۔ کعب فرماتے ہیں، جو شخص موت کی معرفت رکھتا ہو اس پر دنیا کے مصائب اور اس کی پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ مطرف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے درمیان کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ موت کی یاد نے ڈرنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بخدا وہ اس کے خوف کی بنا پر ہوش و خرد سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔ اور اشعث رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم جب بھی حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ دوزخ، آخرت اور موت کا ذکر کرتے ہوئے ملتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے قلب کی، اپنے دل کی شقاوت کا ذکر کیا، سختی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کی ہدایات پر عمل کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تو خوف کی وجہ سے جلد پھٹ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی موت اور قیامت کے ذکر سے یہ کیفیت ہو جاتی کہ جسم کے جوڑ جوڑ اکھڑ جاتے۔ پھر جب رحمت الہی کا ذکر ہوتا تب اپنی حالت پر واپس آتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا عقل مند، دانا نہیں دیکھا جو موت سے خوف زدہ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عالم سے نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ تم پہلے خلیفہ نہیں ہو جو مرو گے، یعنی تم سے پہلے خلفاء بھی موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کچھ اور بھی کہیے، کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا تمہارے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی شخص ایسا نہیں جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم کی یہ بات سن کر رونے لگے۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے ہی تھے، بہت روتے تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت موت کو یاد کرنے والے، گڑ گڑانے والے، جبینوں کو سجدے میں رکھ کے اللہ سے فریادیں کرنے والے تھے۔ ربی ابن خسیم، انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں قبر کھود رکھی تھی۔ وہ دن میں متعدد بار قبر میں لیٹتے، اس طرح موت کی یاد ان کے دل میں ہر وقت تازہ رہتی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی موت سے غافل ہو جائے تو فاسد ہو جائے۔ مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس موت نے تو اہل دنیا کی لذات مقدر کر دی، یعنی ان کے دل برے کر دیے۔ ایسی نعمتیں تلاش کرو جن کے لیے موت نہ ہو، اور یہ تو آخرت میں ملیں گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اگر تمہیں عیش میں وسعت حاصل ہے تو اسے تنگ کرو، اور تنگی ہے تو اسے وسیع کرو۔ ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ میں نے ام ہارون سے پوچھا کہ کیا تم موت کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں کسی انسان کی نافرمانی کروں تو اس سے منہ چھپائے پھرتی ہوں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں اور اس سے ملنے چلوں، اس سے ملنا پسند کروں؟ تو موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ و جاوید کرتی ہے۔ موت کی یاد انسان کو عطا کرتی ہے ہر نعمت اور حقیقی نعمت۔ موت کی یاد انسان کو خراب نہیں کرتی، انسان کو سنوارتی ہے۔ موت کی یاد انسان کی روح کو، اس کے ظاہر کو، اس کی شکل و صورت کو بگاڑتی نہیں ہے، خوبصورت بناتی ہے۔
موت کی یاد انسان کے اعمال کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے، اس کو سیرت میں اعلیٰ کر دیتی ہے، اس کو قابل رشک سیرت عطا کرتی ہے۔ موت کی یاد انسان کی دنیا بھی سنوارتی ہے، آخرت بھی سنوارتی ہے۔ موت کی یاد انسان کو مردگی نہیں انسان کو تازگی عطا کرتی ہے۔ موت کی یاد انسان کو فنا نہیں انسان کو حیات عطا کرتی ہے، حیات جاوداں عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کی یاد عطا فرمائے اور موت سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم دعا فرمائیں میرے لیے بھی کہ اللہ رب العزت مجھے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔